تو محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چشتی ایجنسی انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کی روبرو کی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ ٹاپک میرا ہے، موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا کیا خیال ہے۔ دیکھیے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات سماعت کر لیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ کلام فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے کہ میرے دوستوں، میرے صحابہ، میرے حواریوں اور میرے محبین، دیکھو میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، اور اگر ان کا زمانہ اگر تمہیں مل جائے تو تم ان کی بات ماننا اور ان پر ایمان لے آنا، ان کا کلمہ پڑھ لینا، اور وہ جو کتاب لائیں گے اس کتاب پر مکمل طریقے سے قائم رہنا۔ تو لوگوں نے پوچھا تھا، اے عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام، جس نبی کا قصیدہ آپ پڑھ رہے ہیں، جس نبی کے عظمت و رفعت کے قصیدے آپ گا رہے ہیں، اور جن کی رفعت ہمیں تمام لوگوں کو آپ سمجھا رہے ہیں، کیا وہ نبی آپ سے بھی بہتر ہوں گے؟ کیا وہ نبی آپ سے افضل و اعلیٰ ہوں گے؟ کیا وہ عظمت و رفعت میں آپ سے بھی بلند ہوں گے؟ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، تم ان کی عظمت و رفعت کی بات پوچھتے ہو، تم ان کی بلندی کی بات پوچھتے ہو۔ عیسیٰ ابن مریم کو اگر ان کے قدم مبارکہ میں پہننے والے نالین کے تسمے، یعنی جوتی میں جو فیتا بدھی ہوتی ہے، جو پٹا ہوتا ہے، اسے عربی میں تسمہ کہا جاتا ہے، ان کے قدم مبارک میں پہننے والے نالین کے تسمے باندھنے کو اگر عیسیٰ ابن مریم کو موقع مل جائے تو میں عیسیٰ ابن مریم سمجھوں گا کہ میری نبوت کا حق مجھ سے ادا ہو گیا ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام نبیوں نے دعائیں مانگی تھیں، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے رب قدیر، مجھے نبی نہ بناتا، کاش اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا۔ انہوں نے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ انشاءاللہ قرب قیامت وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے امت میں شامل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے تمام نبیوں نے دعائیں مانگی، مگر ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے بغیر مانگے، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ طلب کیے ہوئے اپنے پیارے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب کا امتی ہونے کا ہمیں اور آپ کو شرف عطا فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لہٰذا یہ ہمارا اور آپ کا نظریہ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، قرآن مجید سے ہمیں سبق ملا ہے، بزرگوں سے ہمیں سبق ملا ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں بلکہ مریم کے بیٹے ہیں، اور ان کی ماں حضرت مریم ہیں۔ اور جو ظاہر سی بات ہے، جو انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، نہ وہ خدا ہوتا ہے، نہ وہ معبود ہوتا ہے، کیونکہ معبودیت ہونے کا اس کے اندر کوئی سلیقہ نہیں ہوتا ہے۔ معبود وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے، معبود صرف ہمارا رب قدیر ہے، جو نہ کسی کے برابر ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اچھا، دوسری بات، قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ، مہدی کے 30 سال بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پھر دوبارہ نازل فرمائے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں باحیات تھے تو یہودی ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے کہ ان کا قتل کر دیں گے۔ مگر جب قتل کرنے کی سازش پوری کر لی اور تمام یہودی اکٹھے ہوئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے حجرہ مقدسہ میں تشریف فرما تھے، اور تمام یہودیوں نے اکٹھے ہو کر کے ایک آدمی کو چنا اور کہا کہ تم جاؤ عیسیٰ کو بلا کے لاؤ۔ تو جو انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے اندر گیا تو اتفاق کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں وہاں موجود تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی کہہ لیجئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ بھی کہہ لیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام
کو اللہ نے اپنے قرب میں ان کو بلا لیا اور ان کو زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جو انسان ان کو بلانے کے لیے حجرے میں گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو جو اندر بلانے کے لیے گیا تھا فریب دے کر کے، اس کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل عطا فرما دی، بالکل ہو بہو انہی کی شکل میں اس کو بنا دیا۔ وہ بندہ جب باہر آیا تو یہودیوں نے سمجھا کہ یہ کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ ہی ہیں، لہٰذا یہودیوں نے پکڑ کے اس بندے کو، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، مگر اس کی ایک نہیں سنی گئی اور اس کو لوگوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ ہمارے سولی پہ چڑھ گئے، اور ان کا ایک نظریہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جتنے گناہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ دھل کے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سارے گناہوں کو دھل دیا، اب ہم کتنے بھی گناہ کرتے رہے، وہ گناہ کا ہمارا ارتکاب جو ہوگا وہ ہمارا گناہ میں نہیں لکھا جائے گا، بلکہ ہمارے سارے گناہ عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے چلے گئے، اب ہم پاک و صاف ہو گئے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا خیال ہے جو بالکل باطل خیال ہے، اور ہمیں یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر قرب قیامت دنیا میں نازل فرمائے گا۔ دمشق کی جامع مسجد کے داہنی مینار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر سے دنیا میں مبعوث فرمائے گا، وہ آئیں گے اور پھر اس کے بعد میں دجال کو بھی قتل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے حکم سے ساری دنیا میں پھر سے نظام اسلامی قائم ہوگا، اور پھر سے دنیا میں اسلامی حکومت آئے گی، ساری دنیا میں انصاف ہی انصاف ہوگا۔ اس کے بعد میں جب وصال فرمائیں گے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ظاہری حیات میں جب تھے، اور آج بھی ہمارے آقا زندہ ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لہٰذا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری حیات میں دنیا میں تھے تبھی ارشاد فرما دیا تھا کہ قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو ماریں گے، انصاف قائم کریں گے، اس کے بعد میں جب ان کا وصال ہوگا تو ہمارے ہی قبر انور کے بالکل ہمارے گنبد کے اندر ان کی قبر انور بنائی جائے گی، اور اس کے بعد میں پھر جب اٹھیں گے تو ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور ایک طرف ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ لہٰذا یہ پیشن گوئی اور یہ علم غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا تھا، اس کے ذریعے اللہ کے محبوب نے ہمیں اور آپ کو علم غیب کی خبر دے دی۔ اور کب خبر دے دی؟ آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا، اور ابھی کتنے سال کب بعد قیامت آئے گی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس وقت کی خبر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے دے کر کے چلے گئے۔ تو ہمارا اور آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا، وہ بھی جانتے تھے جو ہونے والا ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں جو ہو چکا ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں جو ہو رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں ہوئی تھی، صلیب پہ لٹکایا نہیں گیا تھا، بلکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو باحیات زندہ بنفس نفیس آسمان پہ ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ یہ میں نے آپ کو جانکاری پیش کی ہے۔ جانکاری اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، احباب کو شیئر کریں، اور میری گزارش ہے کہ میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔